سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں اللہ تعالیٰ آیت الکرسی کو بیان فرما رہے ہیں، اور اس میں الحی القیوم کے دو خوبصورت نام بیان کیے گئے ہیں، لیکن یہ نہیں بیان کیا گیا کہ اللہ پاک نے کس چیز کو حی رکھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو قیوم رکھا ہوا ہے۔ صرف یہ بتایا کہ وہ حیات دینے والا ہے، وہ قائم رکھنے والا ہے۔ اس سے معنی میں اور بھی زیادہ وسعت آ جاتی ہے، اس لیے کہ اگر اس کے بعد کسی بھی چیز کا ذکر کر دیا جاتا تو اس کا مطلب ہوتا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسی چیز کو حیات دی ہوئی ہے اور اسی چیز کو قائم رکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح بات کو مطلقاً بیان کرنا، یعنی کہ اوپنلی بات کو بیان کرنا، اس میں وسعت یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں جو حیات بھی آپ کو نظر آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی دی ہوئی ہے، اور دنیا میں جو چیز بھی قائم ہے، چاہے وہ ظاہر ہے چاہے وہ باطن ہے، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں، ان سب کو کس نے قائم رکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قائم رکھا ہوا ہے۔ پھر جب یہ دونوں صفات ہم دیکھتے ہیں تو ان دونوں صفات کا تعلق یعنی کہ حیات دینے سے ہے اور ہر چیز کو مینیج کرنے سے ہے، تو اس کے ساتھ ذہن میں پہلا خیال کیا آتا ہے کہ کوئی دنیا میں اگر ایسا انسان ہوگا جس کا تعلق مینجمنٹ کے ساتھ ہوگا تو وہ یقیناً زیادہ تھکنے والا بھی ہوگا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کا اس نظام کے ساتھ تعلق ہے تو وہ رات کو کیا کہتے ہیں کہ آج میں بہت تھک گیا ہوں، آج میرے سر میں بہت درد ہے۔ ہم عورتیں دن سارا اپنے گھر کو مینیج کرتی ہیں، اپنے بچوں کو مینیج کرتی ہیں، اور رات کو ہماری کیا حالت ہوتی ہے کہ ہم برے طریقے سے تھکے ہوئے اپنے بستر میں جاتے ہیں۔ تو گویا کہ مینجمنٹ کے ساتھ، دنیا کو قائم رکھنے کے ساتھ، حیات دینے کے نظام کے ساتھ یہ خیال آتا ہے کہ وہ ہستی تھکتی بھی تو ہوگی، تو اس کی اللہ پاک نے نفی کیسے فرمائی ہے کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہاں پہ سنہ اور نوم دونوں کو جو ہے وہ اسم کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اسم کے اندر وسعت بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اگر اسی بات کو ینام کے ساتھ بیان کیا جاتا کہ وہ اونگتا بھی نہیں ہے اور وہ سوتا بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کبھی نہیں اونگتے ہوں گے، کبھی نہیں سوتے ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کبھی نہ کبھی تو سو ہی جاتے ہوں گے۔ تو اسم کے ساتھ بیان کرنے میں یہ نقطہ بیان کیا جاتا ہے کہ کبھی اونگ آئی ہی نہیں اور کبھی نیند آئی ہی نہیں۔ اور پھر یہاں پہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ سنا کو پہلے کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ سنا کا تعلق جو ہوتا ہے وہ کمزوری کے ساتھ ہوتا ہے، وہ تھکن کے ساتھ ہوتا ہے۔ اونگتا کون سا بندہ ہے جو تھک جاتا ہے؟ وہ بیٹھے بیٹھے بھی سو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ ہستی ایسی ہے کہ جس کی ذات کے ساتھ تھکن کا سوال ہی نہیں ہے، لہٰذا وہ ہستی جب تھکتی نہیں ہے تو اس ہستی کو اونگ ہی نہیں آتی، اور جو اونگتا نہیں ہے تو ظاہری بات ہے وہاں پہ نیند کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں لا تاخذہ سنۃ ولا نوم کہا گیا، لا کے ذریعے نفی کی گئی ہے۔ جب ماں کے ذریعے نفی کی جاتی ہے تو کسی سوچ کی تردید کی جاتی ہے، لیکن جب لا کے ذریعے نفی کی جاتی ہے تو کسی چیز کے کل کی نفی کی جاتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ لا الہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا، تو گویا کہ یہاں پہ لا کے ذریعے کل کی نفی کی ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نیند اور اونگ اس ہستی کے ساتھ کوئی تعلق رکھتی ہو۔ پھر دو مرتبہ لا لایا گیا ہے، تو جیسے کہ نائدر اور نور کا تعلق ہوتا ہے، کہ یہ بھی واضح کیا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ الگ الگ یہ باتیں ہو سکتی ہوں، نوم ہو سکتا ہو یا پھر سنا ہو سکتی ہو، تو فرمایا کہ نہیں، یہ الگ الگ بھی نہیں ہو سکتا، کبھی تھکن بھی نہیں محسوس ہوئی اور نیند بھی کبھی نہیں آئی، اور اگر ان دونوں کو اکٹھا کیا جائے تو یہ دونوں چیزیں اکٹھی بھی کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض کا لفظ آتا ہے، تو پہلا گرامر کے لحاظ سے نقطہ تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب ما الگ سے سماوات کے ساتھ آتا ہے اور الگ سے زمین کے ساتھ آتا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے تمام آسمانی نظام اور تمام زمینی نظام الگ الگ جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں، یعنی کہ کل آسمانی نظام جو ہے اور جو کچھ بھی ہمیں اوپر نظر آ رہا ہے وہ سب اللہ کا ہے، اور نیچے زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب بھی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہاں پہ ایک خوبصورت نقطہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ ابھی تک ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو تعلق بیان کیا جا رہا ہے وہ محبت کا تعلق بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ الہ تو وہ ہوتا ہے جو کہ آپ کا معبود ہوتا ہے، آپ کو حیات دینے والا ہے، آپ کو قائم رکھنے والا ہے، تو لازمی بات ہے کہ وہ تو اعلیٰ درجے کی ہستی ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اعلیٰ ہونے کے باوجود سب کچھ تو مخلوق کو دے رہا ہے، حیات وہ مخلوق کو دے رہا ہے، اور قائم ہونے کا نظام اس نے ہمارے ساتھ رکھا ہوا ہے کہ وہ ہماری زندگی کے ہر نظام کو قائم رکھ رہا ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ جو سوچ آتی ہے کہ ادنا کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اعلیٰ کی خدمت کرتا ہے، نہ کہ اعلیٰ جو ہے وہ کسی قسم کی سروسز جو ہے وہ کسی ادنا اور غلام کو دیتا ہے، لیکن یہاں پہ نظام بالکل الٹ بیان کیا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اور یہ غلامی اور یہ سارا کام جو ہے انسان کی طرف سے منسوب ہو تو اچھا لگتا ہے،
مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ سب کچھ تو اللہ پاک کی طرف سے بندے کو مل رہا ہے۔ الہ کے اندر شدید محبت ہے، الحی القیوم کے اندر وہ حیات بھی دیتا ہے، پھر ہماری زندگی کے نظام کو قائم بھی رکھتا ہے، اور اس سارے سسٹم کے چلانے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تھکتا نہیں ہے، اس کو نیند نہیں آتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ پاک اپنی قدرت کو بیان کر رہے ہیں نا کہ میں کون ہوں، جس کے لیے آسمانوں کا نظام بھی ہے اور زمین کا نظام بھی ہے۔ یہاں پہ علماء کرام ایک اور نقطہ بھی بیان کرتے ہیں کہ آسمانی نظام میں تو بہت کچھ آ جاتا ہے، نہ جانے کتنی گلیکسیز ہیں اور ان کے اندر کتنے جہان جو ہیں وہ آباد ہیں، تو وہاں تو آسمانوں کا نظام آ گیا۔ لیکن زمین میں تو الارض کو ذکر کیا گیا، زمین تو محض ایک چھوٹا سا پلانٹ ہے، ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، تو اس کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ اس زمین میں انسان بستا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس انسان کے ساتھ محبت ہے، اس مخلوق کے ساتھ محبت ہے کہ الارض کو ذکر فرمایا۔ پھر یہاں پر علماء کرام ایک اور نقطہ یہ بیان کرتے ہیں کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض میں، کہ اسی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے۔ ایک چیز ہوتا ہے کسی چیز کو اون کرنا، اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کا خیال رکھنا۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو ہم اون تو کرتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہم اس کا خیال بھی رکھتے ہوں۔ جیسے کہ ایک ہوٹل کا کمرہ ہے، اس کو ہم اون تو کرتے ہیں، اس کا رینٹ ہم دیتے ہیں، لیکن ہم اس کا خیال نہیں رکھتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ ہمارے گھر میں ہمارا ایک سٹور بھی ہے، وہ ہمارا ہی سٹور ہے، ہم اس کو اون تو کرتے ہیں، لیکن ہم اس کا ویسے خیال نہیں رکھتے کہ جیسے کسی اور چیز کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو انسان اون کرتا ہے مگر اس کا خیال نہیں رکھتا، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا انسان خیال رکھتا ہے مگر اس کو وہ اون نہیں کر سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے کہ لہو کا لفظ جب بیان کیا جاتا ہے کہ اسی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے، تو دنیا کی ہر چیز ایسی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اون بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ لہٰذا اس کائنات میں اعلیٰ سے اعلیٰ تخلیقات بھی نظر آتی ہیں اور حقیر سے حقیر تخلیقات بھی نظر آتی ہیں، لیکن کوئی چیز بھی اگر وہ بظاہر اپنی تخلیق میں ہمیں حقیر نظر آتی ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس کو اون بھی کرتا ہوں اور میں اس کا خیال بھی رکھتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کون ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے۔ تو اس سے پہلے جتنی بھی بات ہو رہی تھی حیات کی، قائم رکھنے کی اور زمین اور آسمان کی بادشاہت کی، اس کا تعلق تو دنیا کے ساتھ تھا۔ یہاں اب ایک دم جو ہے وہ سین چینج ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ آخرت کا سین لے کر آ گئے ہیں، کیونکہ شفاعت کا تعلق تو پھر آخرت کے ساتھ ہے۔ یہاں پہ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے تو ساری محبت کی باتیں ہو رہی تھیں کہ وہ حی ذات ہے، وہ قیوم ذات ہے، وہ اون بھی کرتا ہے، وہ خیال بھی کرتا ہے، لیکن یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا مزاج بدل گیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کا کچھ جلال نظر آ رہا ہے۔ تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہمارا تعلق جن دو جہات کے ساتھ ہے، ایک ہمارا تعلق محبت کا تعلق ہے، چاہت کا تعلق ہے، اور ایک ہمارا تعلق جو ہے وہ خوف اور روب کا تعلق بھی ہے۔ اور اصلاح کے لیے دونوں چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں کہ اگر ایک شاگرد استاد سے بہت بے تکلف ہو جائے تب بھی وہ اس کی بات کا اثر نہیں لیتا، اور اگر بہت خوفزدہ ہو جائے تب بھی وہ اس کی بات کا اثر نہیں لیتا ہے۔ تو گویا کہ اس تعلق کو جو بیلنس کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت مہربان بھی ہے، حیات دینے والی بھی، قائم رکھنے والی بھی ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی کہ وہ تمہارے گناہوں کا مواخذہ بھی کرنے والی ہے، تمہاری غلطیوں پہ سرزنش کرنے والی ذات بھی ہے۔ اس لیے یہاں پہ اس تعلق کو جو ہے وہ بیلنس کیا گیا ہے۔ پھر یہاں پہ شفاعت کے نظام کو بیان کیا گیا ہے، اور اس آیت مبارکہ کو پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ آخرت میں بہت سارے ایسے معاملات ہوں گے جو کہ انسان کے لیے سفارش کر سکیں گے، لیکن سب سے زیادہ سفارش کا تعلق جن دو چیزوں کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے وہ آپ علیہ السلام کی ذات ہے اور قرآن پاک ہے۔ لیکن یہاں پہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک مقام ایسا ہوگا کہ جہاں نبی علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ اجازت نہیں ہوگی شفاعت کرنے کی جب تک کہ اللہ پاک کا اذن نہیں ہوگا۔ اللہ پاک اجازت دیں گے تو پھر نبی علیہ السلام جو ہے وہ سفارش کر سکیں گے، لیکن یہ سارا نظام جو ہے یہ مخلوقات کے لیے ہے کہ کوئی مخلوق بھی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکے گی۔ لیکن قرآن ایسا ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لہٰذا قرآن جو ہے وہ برملا جو ہے وہ انسان کے لیے سفارش کرے گا، جو اس کو پڑھنے والا ہوگا، جو اس کے ساتھ صاحب کا تعلق رکھے گا۔ اور صاحب کے تعلق میں یعنی کہ جو آپ کا ساتھی ہوتا ہے، جس کے ساتھ آپ کی صحبت ہوتی ہے، جس کے ساتھ آپ وقت گزارتے ہیں، تو وقت کسی انداز سے بھی گزارا جا سکتا ہے، تلاوت کر کے بھی، تجوید سیکھ کے بھی، ترجمہ کر کے، تفسیریں کر کے، گرامر کر کے، دعوت دے کے، کسی بھی انداز سے ہم اس قرآن کے صاحب بن سکتے۔ تو جس نے اس قرآن کے ساتھ کسی بھی طریقے سے وقت گزارا ہوگا، اس کے ساتھ صحبت کا تعلق رکھا ہوگا، یہ اس کی سفارش کر دے گا۔ تو بعض علماء کرام تو فرماتے ہیں کہ اذن سے قرآن جو ہے وہ خارج ہے، لیکن بہرحال اس آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے کہ باقی جتنی بھی شفاعت جو ہوگی اس کے لیے اللہ پاک کی اجازت جو ہے وہ ضروری ہوگی۔
اور یہاں پہ بڑی اہم بات کہ جن چیزوں کو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ انسان کے لیے سفارش کر سکیں گی، تو ان چیزوں کے ساتھ دنیا میں تعلق بھی تو ہونا چاہیے نا، کہ تبھی تو وہ ہماری سفارش کر سکیں گی۔ لہٰذا نبی علیہ السلام کی ذات عالی ہو، قرآن ہو، نیک عمل ہو، نیک اولاد بنائی جائے، وہ تو پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کسی کو پانی کا ایک گھونٹ بھی پلایا ہوگا تو وہ بھی آپ کی سفارش کرنے کے لیے آ جائے گا۔ تو دنیا میں پھر ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جس کے بارے میں مجھے پتہ ہے کہ یہ کام کل آخرت میں میری سفارش بن جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ وہ تو جانتا ہے جو کچھ بھی آگے ہے، جو کچھ بھی پیچھے ہے، یعنی کہ سفارش تو کسی کی تب کسی کے سامنے کی جاتی ہے جب سامنے والا کچھ نہ جانتا ہو، تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ بچہ بڑا قابل ہے، بڑی صلاحیت والا ہے، لہٰذا اس کی جو ہے سفارش کی جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کی سفارش کیسے کی جا سکتی ہے کہ وہ تو آلریڈی اس بندے کے بارے میں سارا کچھ جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ محض اللہ کا یہ نظام رحمت ہوگا کہ اللہ پاک خود فرمائیں گے کہ اگر کوئی کسی کی سفارش کر سکتا ہے تو وہ اس کی سفارش کرے، جبکہ وہ جس عمل پہ بھی سفارش کر رہا ہوگا اللہ کی ذات تو اس کو پہلے سے ہی جانتی ہے۔ پھر یہاں پہ عید کا لفظ جو استعمال کیا گیا اور خلف کا لفظ جو استعمال کیا گیا، تو اس سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ عید سے مستقبل کی بات کی جاتی ہے اور خلف سے ماضی کی بات کی جاتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جو کہ انسان کا ماضی بھی جانتی ہے اور انسان کا مستقبل بھی جانتی ہے۔